بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا 7واں رکوع شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی ہے، تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کو کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے 2 روایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور ولیمہ کی دعوت عام فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے، اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج واقع ہوا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے
اور ازواج مطہرات کے حجروں رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں کے میں تشریف لے گئے، اور جب دورہ فرما کر تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس ہو گئے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے، پھر وہ آپ کے حجروں میں داخل ہو جاتے اور کھانا ملنے تک وہیں بیٹھے رہتے، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں سے نکلتے نہ تھے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو جاؤ، بلکہ جب اجازت ملے، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرو، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آداب کی مکمل رعایت رکھتے ہوئے ان کے مقدس گھر میں داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو، کیونکہ تمہارا یہ عمل اہل خانہ کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہے۔ بے شک تمہارا یہ عمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا تھا، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور تم سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالی حق بیان فرمانے کو ترک نہیں فرماتا۔ آیت لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، وہ مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ دوسرا، آیت کے اس حصے الا ان یؤذن لکم سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے نہ جائے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے لیے حرج اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کرم اور کمال حیا۔ اس آیت کے شان نزول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال حیا اور شان کرم اور حسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ ضرورت کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ نہ فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے، بلکہ آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کے اعلیٰ ترین تعلیم دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق 2 روایات اوپر ذکر ہوئیں، یہاں مزید 2 روایات ملاحظہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے مناصع کی طرف نکلا کرتی تھیں، اور وہ بہت کشادہ ٹیلا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی کہ ازواج مطہرات سے پردہ کروائیے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا بنت زمعہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قد اونچا تھا، عشاء کے وقت باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک انہیں دیکھ لیا اور آواز دی، اے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ بات کہنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم دے دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں نیک اور فاجر دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم فرما دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرما دی۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اور پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن امت کی مائیں ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تاکہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدا نہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عام عورتوں کو پردہ کرنے اور اجنبی مردوں کو ان سے پردہ کرنے کی حاجت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا ہے۔ اس لیے یہاں دل میں شیطانی وسوسے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں اجنبی عورت اور مرد میں پردہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اور انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پردے کے حق میں بولنے والوں کو پرانی سوچ کا حامل اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والا کہہ کر صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ ایسے طور طریقے اختیار کرنے والے لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہے یا وہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچی ہدایت اور اسلامی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک، پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے۔ یہی اس کے حال کے زیادہ مناسب ہے، اور اسی میں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان دونوں کے جذبات ابھارتا رہتا ہے تاکہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز نہیں جائز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو۔ ایمان والوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو، اور کوئی کام ایسا کرو جو آپ کے مقدس قلب پر گراں ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد کبھی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد فرمایا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح وہ کنیزیں جو باریاب خدمت ہوئیں
وہ قربت سے سرفراز فرمائی گئیں، وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا اور ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کے ازواج مطہرات سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کے ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کے بارے میں تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر ان کے باپوں کے بارے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں پردے کا حکم دیا گیا اور اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن سے پردہ نہیں ہے۔ شان نزول: جب پردہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں سے پردہ نہ کریں، اور ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے۔ نوٹ: یہاں آیت میں چچا اور ماموں کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہیں۔ عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے عورت کے پردے سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ پہلا، محرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے الا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو، اور محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ دوسرا، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف اس صورت میں نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسری، نیک پرہیزگار عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ چوتھا شرعی مسئلہ، کافرہ عورتوں سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے، سوائے جسم کے ان حصوں کے جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان خواتین کو شریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی اے عورتوں، تمہیں جو پردے کا حکم دیا گیا اسے پورا کرو اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو یہاں تک کہ تمہیں کوئی غیر نہ دیکھے۔ تم پر اپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لینا لازم ہے، اور یاد رکھو
کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے اور بندوں کے اقوال و افعال کسی حال میں بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض کرتے ہیں۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کا شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا، جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کریں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو اس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی،
تاکہ ہمارے درود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ بن جائیں، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام بگفتم کمال بے ادبیست۔ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے مخاطب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ بدبخت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ منزہ اور پاک ہے، اور وہ کفار مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، یا یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ جیسے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل شریف کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں داخل ہے، اور اس قسم کے لوگ بے دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ شان نزول میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایذا دیتے تھے اور ان کی شان میں بدگوئی کرتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ اس کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا حکم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو عام ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انہیں اذیت پہنچے، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کی وجہ سے انہیں اذیت دی جائے، تو ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے اور خود کو بہتان کی سزا اور کھلے گناہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا لیا ہے۔ مسلمانوں کو ناحق ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ یاد رہے کہ مسلمان مرد و عورت کو دین اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول و فعل کے ذریعے ناحق ایذا نہ دے۔ یہاں اس سے متعلق 3 احادیث اور بزرگان دین کے 3 اقوال ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جان اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ مسلمانوں کو اذیت سے بچانا خاص اہمیت کا حامل ہے، اور ناحق ایذا پہنچانا اسلام کی نظر میں انتہائی قبیح جرم ہے جس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ناحق ایذا پہنچاتے اور ان کی ایذا رسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں، جس میں سے چند ایک مثالیں ذکر کی جاتی ہیں جن کے ذریعے عمومی طور پر مسلمانوں کو ناحق ایذا پہنچائی جاتی ہے۔ شادیوں میں شور شرابہ، غل غپاڑہ کرنا اور رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، ایسے ہی غلط جگہ پارکنگ کر کے گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کر اور مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کرنا، گلیوں میں کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں رات بھر ایسا کرنا اور اس دوران شور مچانا، سائلنسر نکال کر گلیوں اور بازاروں میں موٹر سائیکل اور کاریں چلانا، گلیوں میں کچرا اور غلاظت ڈالنا، اسٹریٹ کرائم اور ٹارگٹ کلنگ کے وارداتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا، دل چھکنی والے الفاظ سے پکارنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز و حرام ہے، اگرچہ بات فی نفسی ہی سچی ہو۔ گھر میں شور شرابہ کرنا اور بلند آواز سے ٹی وی اور گانے وغیرہ چلا کر پڑوسیوں کو تنگ کرنا، پڑوسیوں کے گھر میں تانک جھانک کرنا اور ان کے عیبوں کی تلاش میں رہنا، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا، عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اس سے بھگا کر شادی کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بلا شبہ ایسے لوگ مفسد اور فتنہ پرداز اور آبرو ریز فتنہ انگیز مستحق عذاب شدید وبال مدید ہیں۔ معاذ اللہ، اگر ایسی جرأتیں روا رکھی جائیں تو ننگ و ناموس کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کم سے کم اس میں شناعت یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم ہے۔ رشتہ نہ ملنے پر لڑکی والوں سے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا اور داماد وغیرہ کا اپنے سسرال وغیرہ کو طرح طرح سے تنگ کرنا،
دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔